قومی آواز کینیڈا کی اردو سروس میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے تازہ ترین خبریں۔ گزشتہ رات اوریلیا اونٹاریو کے قریب زمین میں 3.7 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے جھٹکے جنوبی اونٹاریو تک محسوس کیے گئے۔ خوش قسمتی سے کسی نقصان یا چوٹ کی اطلاع موصول نہیں ہوئی، لیکن بہت سے باشندوں نے زلزلے کی تھرتھراہٹ اور آواز جیسا ارتعاش محسوس کیا۔ عوام سے کہا گیا ہے کہ وہ مستقبل کے لیے محفوظ مقامات اور حفاظتی تدابیر پر عمل جاری رکھیں۔ اونٹاریو کے وزیر اعلیٰ ڈگ فورڈ اور وزیر اعظم مارک کارنی نے ایٹوبیکو میں ایک غیر رسمی پیزا ملاقات کے دوران اختلافات میں نرمی کا پیغام دیا۔ دونوں نے ٹیم کینیڈا کے عزم کا اعادہ کیا اور توانائی، معدنیات، رنگ آف فائر اور آٹو سیکٹر سمیت اہم معاملات پر پیش رفت کی یقین دہانی کرائی۔ آنے والے دنوں میں فرسٹ منسٹرز میٹنگ میں بات چیت آگے بڑھائی جائے گی۔ کینیڈا کی سرکاری مردم شماری ایجنسی کے تازہ تخمینوں کے مطابق کینیڈا کی آبادی 2025 میں تقریباً 41.7 ملین ہے اور 2075 تک 57 ملین سے بڑھنے کا امکان ہے۔ مختلف ترقیاتی ماڈلز میں سب سے زیادہ متوقع آبادی 57.4 ملین تک پہنچنے کی پیشنگوئی کرتی ہے، جبکہ تیز ترقی کی صورت میں تعداد 75.8 ملین تک جا سکتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ اعداد و شمار موجودہ رجحانات پر مبنی ممکنہ منظرنامہ ہیں، کوئی قطعی پیشگوئیاں نہیں۔ یہ تبدیلیاں خاص طور پر اونٹاریو، کیوبیک اور مغربی صوبوں میں نمایاں ہوں گی، جبکہ چھوٹے صوبے نسبتاً طور پر کم حصہ رکھ سکتے ہیں۔ قدامت پسند جماعت کے قائد پیئر پولیویر نے مجوزہ ترمیم کو آزادی اظہار اور مذہبی آزادی پر حملہ قرار دیا۔ تفصیلات کے مطابق اوٹاوا میں لبرل حکومت نے نفرت انگیز جرائم کے بل پر عارضی وقفہ لگا کر ضمانت سے متعلق سخت قوانین کے بل کو ترجیح دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ انصاف کمیٹی کے مطابق یہ قدم عوامی سلامتی کو فوری طور پر مضبوط بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ سیاسی جماعتوں میں اس فیصلے پر اختلاف رائے موجود ہے، جہاں ایک طرف آزادی اظہار کے خدشات ہیں تو دوسری جانب عبادت گاہوں اور کمیونٹیز کے تحفظ پر زور دیا جا رہا ہے۔ پیر کی شام ڈاؤن ٹاؤن ٹورنٹو کے ولسلی سب وے اسٹیشن پر ایک مشتبہ حملہ آور نے ایک مرد کو زیر زمین ٹرین کے اندر اور پھر اسٹیشن پر شدید انداز میں زد و کوب کیا، جس سے متاثرہ شخص کو زندگی کو خطرے میں ڈالنے والی چوٹیں آئیں۔ ٹورنٹو پولیس نے مشتبہ شخص کی شناخت کے لیے عوام سے مدد کی اپیل کی ہے اور اسے جلد گرفتار کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ٹورنٹو کا ڈان ریور، جو کبھی مردہ قرار دیا جا چکا تھا، آج دوبارہ زندگی کی علامت بن چکا ہے۔ ماحولیاتی بحالی کے نتیجے میں 20 سے زائد مچھلیوں کی اقسام اس دریا میں واپس آ چکی ہیں۔ ماہرین کے مطابق فطرت دوست منصوبہ بندی نے اس دریا کو ایک صحت مند آبی مسکن میں بدل دیا ہے، جو آنے والی نسلوں کے لیے امید کی کرن ہے۔ مشرقی اونٹاریو میں شدید برفانی جھکڑوں کے باعث ہائی وے 401 پر کوئنٹے ویسٹ کے قریب تقریباً 50 گاڑیاں مختلف حادثات میں ملوث ہو گئیں۔ او پی پی کے مطابق کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم چند افراد کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ خراب موسم اور کم حد نگاہ کے باعث شاہراہ کے کئی حصے گھنٹوں بند رہے۔ پولیس نے عوام سے رفتار کم رکھنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی ہے۔ اونٹاریو میں صحت کے نظام پر جاری ایک نئی رپورٹ نے خبردار کیا ہے کہ محدود بجٹ کے باعث اسپتالوں میں انتظار کے اوقات بڑھ رہے ہیں اور عملے کی شدید کمی پیدا ہو رہی ہے۔ یونین کے مطابق ہزاروں نوکریاں اور بستر خطرے میں ہیں، جبکہ مریضوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ دوسری جانب صوبائی حکومت ان خدشات کو مسترد کرتے ہوئے ریکارڈ سرمایہ کاری کا دعویٰ کر رہی ہے، مگر ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات فوری اصلاحات کے متقاضی ہیں۔ ٹورنٹو میں ویکنٹ ہوم ٹیکس کی افادیت پر سوالات اٹھنے لگے ہیں، کیونکہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ تاریخی سست روی کا شکار ہے۔ ماہرین کے مطابق خالی گھروں کی تعداد نہایت کم ہے اور شدید مقابلے کے باعث کرایہ داری بھی مشکل ہو چکی ہے۔ شہری حکومت کا کہنا ہے کہ یہ ٹیکس آمدن کے لیے نہیں بلکہ ہاؤسنگ سپلائی بڑھانے کے لیے ہے، جبکہ اس کی حتمی کارکردگی کا جائزہ 2026 میں سامنے آئے گا۔
टोरंटो के साउथ डिटेंशन सेंटर से एक कैदी स्टीवन अलेक्जेंडर ने गुज़मन मारुकीन की शिनाख्त बदलकर फरार हो गया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जम ने रहाई पाने वाले कैदी की नकाली की और इसी शिनाख्त पर टखने में निगरानी का आला भी पहनाया गया, जो बाद में जेल के करीब एक पेट्रोल पंप से मिला। पुलिस ने मुल्जम को खतरनाक करार देते हुए आवाम से अपील की है कि अगर इसके बारे में कोई मालूमात हों तो फौरी इत्तला दें और खुद करीब न जाएं। हुक्काम वाक़ये की मुकम्मल तहकीकात कर रहे हैं, जबकि जेल की सिक्योरिटी पर भी सवालात उठ रहे हैं। ओशावा में 4 साला बच्ची पर कुत्तों के हमले ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। वाक़ये में बच्ची और 2 खवातीन जख्मी हुए, जबकि मुतासरा खानदान ने सिटी इंतजामिया के रद्द-ए-अमल पर संगीन सवालात उठाए हैं। शहरियों का मुतालबा है कि अवामी सलामती के लिए खतरनाक कुत्तों के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई की जाए। कौमी आवाज के टोरंटो स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।